السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. قابل قدر اور قابل احترام بزرگوں، آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہو. میں اپنی بستی کے اس عظیم مجمع کے سامنے صرف ایک اہم بات کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. انشاءاللہ 4 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لوں گا. آپ بتلائیے کہ عید کی خوشی سب سے زیادہ کس عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے؟ آپ بزرگوں کی خوشیاں تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کا رب آپ کے روزے، تراویح، استغفار، توبہ، صدقات، خیرات، ذکر و تسبیحات اور دعا قبول فرما لے. یہی آپ کی عید، یہی آپ کی خوشی، یہی آپ کا تہوار ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے نیک اعمال کا قبول فرما کر آپ کو عید کی خوشیاں عنایت فرمائے اور اپنا قرب عطا فرمائے. لیکن میرا سوال تو یہ ہے کہ نئے کپڑوں کی خوشی، نئے چپل جوتوں کی خوشی، کھنکھناتے سکوں اور کڑکڑاتے نوٹوں کی خوشی سب سے زیادہ کس عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے؟ محترم بزرگوں، وہ میری عمر کے بچے ہوتے ہیں جنہیں عید کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے نئے کپڑے، نئے جوتے اور نئی چپلیں سجا کر بیٹھ جاتے ہیں اور نہارتے رہتے ہیں. خوشیاں تو ان کے اندر سماتی ہی نہیں ہیں. محترم حاضرین، عید ہمارا مذہبی، قومی، ملی اور اسلامی تہوار ہے. یہ کسی کے گھر کا یا خاندان کا فنکشن نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ملت کا کوئی گھرانہ، بستی کا کوئی آنگن، قوم کا کوئی فرد تنگی اور غربت کی وجہ سے خوشیوں سے محروم نہ رہے. آخری بات جو آج کا اصل پیغام ہے کہ آپ اپنے آس پاس، گلی محلے میں، معاشرے اور رشتہ داروں میں جائزہ لے لیجئے کہ میری عمر کا کوئی یتیم بچہ ایسا تو نہیں جس کے پاس عید کے لیے نئے کپڑے نہ ہوں، نئی چپلیں نہ ہوں، اس کی پرس پیسوں سے خالی ہو. خوشیوں کے اس دن میں اس یتیم کے چہرے پر خوشی کے بجائے اداسی ہو، مسرت کے بجائے حسرت ہو، قہقہوں کے بجائے آنسو ہو اور بیوہ ماں بچوں سے چھپ چھپ کر آنسو بہا رہی ہو. تو پھر اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس بستی کے مالداروں کی خیر نہیں ہے. ان کی خوشیوں پر سوالیہ نشان ہے. ان کی معیشت تباہ ہونے والی ہے. ان کے کاروباروں کو گرہن لگنے والا ہے. ان مالداروں کو خوش رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے میری درخواست ہے کہ خود بھی اللہ کی گرفت سے بچیں اور بستی کو بھی اللہ کے عقاب سے بچائیے. قابل قدر بزرگوں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں ہماری بستی میں کئی نوجوان ایسے بھی فوت ہوئے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں مائع عدت میں ہیں اور بے سہارا بھی ہیں. انہی یتیم بچوں میں سے بہت سے روزے دار بھی ہیں. اس بستی میں یتیم ہوں اور روزے دار بھی ہوں، پھر بھی عید کے دن اداس ہوں، غمگین ہو، مایوس ہو اور خالی ہاتھ ہو، تو پھر ایسی بستی کو خوش ہونے اور عید منانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. آئیے عہد کریں کہ آج کسی بھی یتیم کو اداس اور مایوس رہنے نہیں دیں گے. یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے سارے دکھ. یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے سارے دکھ. سنا ہے باپ زندہ ہو تو کاٹا بھی نہیں چھپتا. ہزاروں خرچ کرنا عید پر اپنوں میں تم لیکن، ہزاروں خرچ کرنا عید پر اپنوں میں تم لیکن، مفلس یتیموں کو خدا را بھول مت جانا. مجھ خمسن کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.